بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ افیئرس ٹوڈے کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سہیب بھٹی۔ ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی بے یقینی اور مختلف طرح کے ایسے عوامل جو سیاسی استحکام، معاشرتی اور معاشی عدم استحکام کی وجوہ بنتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو کہ عوامی جو رائے ہے، عوامی سطح پر جو ہے وہ بڑے پروان چڑھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں عوام کی رائے کیا ہے، آج کے جو حالات ہیں ان کے اندر لوگ کیا سوچتے ہیں، مہنگائی اور پھر جو بے روزگاری اور مختلف طرح کے مسائل جو اس وقت درپیش ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہاں پر پاکستان ایک مختلف صورتحال سے گزر رہا ہے۔ لوگوں کی رائے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا تجزیہ رکھتے ہیں ذہن میں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں، جانتے ہیں کہ عوامی رائے کیا ہے، اسپیشلی آج کل کے ملکی حالات، مہنگائی، بے روزگاری اور خاص طور پہ سیاسی عدم استحکام جو ہے اور مختلف طرح کی چیزوں کو لوگ کیا سوچتے ہیں۔ جی سر، بات کریں گے آپ؟ میں بیمار ہوں جناب دیکھیں جی، لوگ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اور کون لوگ ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں ان کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ یار ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے یہ بات ہے۔ السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے جی، ہم نے کس بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ بات ہو رہی ہے بیسکلی کہ آج کل کے جو ملکی حالات ہیں، سیاسی ہے یا مہنگائی یا مختلف طرح کے معاملات ہیں، عام عوام جو ہے اس کا کیا تجزیہ اور وہ کیا سوچتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا سوچنا ہے جی، ہمیں تو بجلی کا بل ہی پورا نہیں ہو رہا، تو ہم نے اور کیا سوچنا ہے؟ ہم اپنی پوری سیلری لے کے اگر 20-25 ہزار یا 30 ہزار لے لیتے ہیں، اتنا تو ہمارا بل آ جاتا ہے۔ ہم اب چوری ڈکیتی کریں، کیا کریں؟ ہم تو بالکل مجبور ہو کے رہ گئے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کیسے، وہ ان کو پڑھائیں کیسے؟ ہمارے پاس کوئی وسائل اب نہیں ہیں۔ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے گردے وغیرہ بیچ کے تو بجلی کا بل جمع کرائیں۔ یہ دیکھیں جی کس حد تک عوام کس حد تک تنگ ہے، حالات ملکی جو ہے، نظام یہاں تک پہنچ پایا، ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت لوگ اپنا آپ مطلب سمجھ لیں کہ آپ کہ کہتے ہیں گردے بیچ کر بھی ہم کر لیں گے۔ اچھا سر، مجھے اپنا نام بتائیے، کہاں سے ہیں آپ؟ جی، میرا نام چودھری محمد شریف ہے اور میں یہ کرال میں رہتا ہوں۔ جو صاحب کیا کرتے ہیں آپ، کیا کام کرتے ہیں؟ کام میرا تھا پراپرٹی کا بیسیکل، لیکن ابھی تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 4 سال یا 5 سال ہونے لگے ہیں، 1 روپے کا کام نہیں ہے، ٹکے کا کام نہیں ہے کسی طرح۔ یہاں اسلام آباد میں کب سے ہیں؟ اسلام آباد میں سن 80 سے ہوں۔ تو پھر تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا ہوگا اور ابھی تک بڑی گھر وغیرہ اور کوٹھیاں اور یا دکانیں شکانیں بڑا اچھا بنا لیا ہوگا، کیونکہ پراپرٹی کے جو کام کرتے ہیں وہ لوگ تو بڑا اچھا کرتے ہیں کام، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو کیا کچھ بنایا آپ 1980 سے لے کر اب تک آپ؟ میں نے 1980 سے لے کے والدین نے اور میں نے ایک گھر بنایا تھا، وہ بھی بیچ کے اب وقت گزار رہے ہیں، ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ بنایا ہے۔ یہ حالات ہیں جی ابھی۔ فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ رات امیر ہوتا ہے، لیکن لیگل طریقے سے آپ کام کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم بڑے جو جیسے یہ لوگ ہیں اس طرح 2 نمبریاں ہم شروع کر لیں تو پھر ہم بھی راتوں رات بہت کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن لیگل طریقے سے میں تو سب کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اگر لیگل طریقے سے رہنا ہے تو پھر پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، نہیں تو یہاں پہ 2 نمبریاں شروع کر لیں۔ نہیں، ویسے یہ تو حال نہیں ہے میرے خیال میں۔ دیکھیں جو حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہے، ہمارا ملک ہے اور ہمارا یہ ہمیں اس سے پیار بھی ہے اور ہمیں کوشش تو یہ اپنی طرف سے جو ہے نا ایک بوند پانی کی، وہ جو آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کرنی ہی ہے نا انسان نے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل کے یہ جو پراپرٹی پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اسپیشلی یہ جو چند دن پہلے، وہ کتنا حد تک پراپرٹی ڈیلرز یا جو لوگ ہیں ان کو متاثر کیا اس نے؟ سر، اس سے متاثر کے لیے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک لیڈیز ہے، اس نے پلاٹ اپنا بیچا ہے 5 مرلے کا۔ ابھی 5 مرلے پہ ٹیکس لگ جائے تو پھر بھی وہ بھی بات ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے۔ اگر اس کا بایو ڈاٹا سن 80 سے یا سن 50 سے لے کے یکدم اس کو کہیں آپ کے، اگر اس نے پلاٹ بیچا 15 لاکھ روپے کا، ابھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس ہے، آپ وہ پہلے جمع کرائیں۔ یار سن 80 سے ابھی تک آپ اس سے ٹیکس نہیں لے سکے، ابھی یکدم وہ 15 لاکھ روپے لے کے وہ ٹیکس اپنا آپ کو ٹیکس دے یا اپنا گھر چلائے۔ وہ اس نے رجسٹری نہیں کرائی، وہ چلی گئی اپنے گھر۔ یہ آپ نے دیکھیں جی، لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بیسکلی متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے جو ملک کے کرتا دھرتا اور جو حکام بالا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے حالات کس نہج پہ اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے سروائیول کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے جو بھی عوام کا بھلا ہو،
روزانہ جو یہ روزانہ قومی کام ہو رہا ہے، لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اصل عوامی ایشوز پہ تو آ ہی نہیں رہے۔ بہتر ہے کہ اس ملک کے بارے میں، عوام کے بارے میں سوچا جائے۔ عوام تو مہنگائی میں پس کے رہ گئے ہیں۔ سر اس میں تو آج ہو گیا نا، آج دیکھیں کہ آپ کو مشترکہ جو ایک اجلاس ہوا ہے مفادات کونسل کا جو ہے، اس کے اندر یہ ایک ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ 174 کے تحت آپ کے الیکشن نئی جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے تحت کر رہے ہیں، تو وہ الیکشنز تو ہونے جا رہے ہیں، کیا عوام مطلب اس بارے میں بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ جب تک اوپر سے وہ تو ان کو صاحبوں سے آرڈر نہیں ہوگا تو کہاں الیکشن کرائیں گے؟ اوپر سے کہاں سے، مطلب اوپر کوئی رہ رہا ہے اس کی کہہ رہے ہیں؟ نہ جی، ہوں تسی مینوں مرواؤ گے۔ بیٹھے ہیں آزاد ہیں، لیکن آزادی آپ کو ہر چیز پہ ہے لیکن ڈیسیژن پہ نہیں ہے آج۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری بھی جو جتنے فیصلے ہیں وہ گھر سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ جائیں۔ ابھی آپ یہ کوئٹہ پہ بیٹھے ہیں، حالات کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ کپ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا گیپ ہے، اور یہ چائے کی پیالی 60 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، 60 70 جس کو جو آ رہے لے رہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن ہو نہ ہو کیا نہ ہو، جو غریب آدمی ہے مجھے بتائیں کہ 5000 روپے کی آٹے کی تھیلی ہے، اور نارمل آٹا آپ کا میرے خیال سے لائن میں لوگ مر کے 1500 1300 روپے کا لے رہے ہیں، اور اس پہ عوام کے کیا تاثرات ہوں گے؟ مطلب آپ ہر ایک آدمی سے پوچھ لیں، جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اس ٹائم اس حد پہ آ گئے ہیں کہ آپ کا فیول 250 روپے پہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ 273 ہاں کتنا 273 روپے 273 پہ ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے یہ پوچھیں زندگی میں کیا نہیں کیا ہے؟ چلیں آپ نے کیا نہیں کیا جی یہ بتا دیں۔ الحمدللہ کسی کا حق نہیں کھایا ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کوئی کر بھی گیا اسے درگزر کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حالات ہیں، آج ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں تو ہمیں ذہنی طور پہ آزاد ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ ہمارے خود مختاری کے فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک بندہ محنت کش ہے، ایک مزدور سے لے کے ایک آپ کا جو جہاں بھی بیٹھا ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے کسی بھی سیکٹر میں ہے۔ بالکل، مجھے بتائیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں کیونکہ بزنس کر رہے ہیں کیا؟ میں جاب کر رہا تھا، لیکن ریسنٹلی جو ہے وہ مجھے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں؟ جی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، جی جی، ان کی مطلب کمپنی کے حالات نہ صحیح ہوں تو بندوں کو نکال شادی دیتے شدہ؟ ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ کوئی دکھ کی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ دکھ کی وجہ نہیں، شادی کی دکھ نہیں وجہ جو دنیا کے ماحول آپ ابھی دیکھیں، آپ کا شعبہ ہے صحافت سے، صحافت نام ہے اس رب کی ذات کی صفات میں سے ایک، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوئی جو پیٹ کے ساتھ نہ ہو۔ تو پیٹ کے ساتھ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ ریئلٹی میں نہیں آتی۔ اچھا، اگست کا مہینہ بھی ہے اور ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ملک کے یوتھ کی حیثیت سے جوان، اور خاص طور پہ آپ بڑا جو میں نے فیل کیا ایک انٹلیکچوئل قسم کے بندے ہیں ماشاءاللہ آپ نا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج اس ماحول میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس ماحول میں سب سے پہلے امن امان کو آپ لوگ برقرار رکھیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں، جو بھی جس نے جو کیا اس کو اوپر والی کی ذات ہے، وہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، چاہے پوری دنیا ایک بندے کے خلاف لگی رہے نا، اوپر والا اس کو کچھ نہ ہونے دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ سارا اس ذات کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، سب آپس میں مل کے بیٹھ کے جو بھی چیزیں ہیں جس کی جو انا ہے وہ بیٹھ کے ختم کرے، اس چیز کو کرنے کے بعد عوام کو ریلیف دے، ان کے لیے یہاں پہ موقع پیدا کرے، انڈسٹریز لگائیں، کاروبار لگائیں تاکہ لوگ کام کر سکیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک جھاڑو مارنے والا بندہ اتنا انٹیلیجنس ہے کہ ہماری سوچ سے کم ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کو دیکھیں نہ موقع آپ وسائل دے رہے ہیں، نہ موقع دے رہے ہیں، مزید غربت کی چکی میں بیچارہ 1500 روپے کما کے ڈیلی 2-3 ہزار روپے کا مقروض ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سوچیں۔ ملکی حالات واقعی ایسا ہی ہے، ڈسٹرب تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، عوام کو میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ملکی حالات عوام کے لیے کوئی ریلیف اور کوئی ایسے اقدامات جس سے عام ایک پسا ہوا طبقہ جو ہے اس کو کوئی ریلیف مل سکے، اس کے لیے ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ملک بہتر کیسے ہوگا ہمارا، چاہے عمران خان آئے، چاہے نون لیگ والے ہیں، چاہے پیپل پارٹی والے ہیں، ملک بہتر کیسے ہوگا؟ آج 1947 میں کیا حال تھا، اب ہمارا 2023 چل رہا ہے، اب کیا حالات ہیں؟
کیا ڈفرینس آیا 75 76 77 سال میں کیا ڈفرینس آیا؟ آپ نے کون سا نظام ایسا ہے یا کون سا سسٹم ایسا ہے جو آپ نے بہتر کیا ہے؟ کس شعبے میں آپ آگے گئے؟ آپ ابھی سے تقریباً 3-4 دن پہلے کا ایک پروگرام ہے آپ شبر زیدی کا اور یہ شاہ زیب خانزادہ کا، آپ کائنڈلی میں بھی ریکویسٹ کروں گا سارے بھائیوں سے تو کائنڈلی وہ سنیں۔ ملک چلتا ہے، آپ کی اکانومی چلتی ہے یا سروائیو کرتی ہے آپ کے انکم ٹیکس سے۔ انکم ٹیکس لینے کا نظام اور انکم ٹیکس دینے کا نظام، کہ ٹیکس آپ نے دینا کب ہے، دینے کا نظام آپ بہتر کر لیں اور لینے کا نظام بہتر کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ملک سروائیو کر جائے گا۔ جب آپ کے پاس گھر پہ پیسے گھر چلانے کے ہوں گے ہی نہیں، آپ کہاں سے انڈسٹری؟ بھائی نے بات کی بہت اچھی بات، میں ایگری کرتا ہوں، ہر بندہ یہ ایسے ہی ہے۔ آپ سورسز آپ انکم آپ ٹیکس دیں نا، انڈسٹریاں لگانے کے لیے آپ ٹیکس دیں۔ غریب آدمی ابھی آپ دیکھیں 12 لاکھ سے اوپر ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ابھی جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے 12 لاکھ سے اوپر ہمارے انجینئرز ڈاکٹرز ہیں یا جو باقی جو دوسرے شعبے ہیں اس کے اسٹوڈنٹس کیا کر گئے، باہر چلے گئے، جن کے پاس سرکاری نوکری نہیں تھی یا جو ڈسہارٹ ہو کے اس ملک سے چلے گئے، ان کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ عباس بھائی، یہ تو ایک ایشوز ہے نا، ملکی مسائل ہیں، دیکھیں ہم حل کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ابھی جو ہونے جا رہا ہے، جیسے الیکشنز کی بات ہے، بڑی بات گشت ہو رہی ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جی عام عوام کتنی پر امید ہے نئے آنے والے الیکشن سے؟ دیکھیں، پر امید الیکشن کسی بھی ملک کا حل نہیں ہوتے۔ عمران خان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب تک عمران خان گزارے نا 3 سال اس نے، میں ایگری کرتا ہوں وہ بندہ آنیسٹ تھا، وہ بندہ سنسیئر ہے اس ملک کے ساتھ، لیکن چلانے والا وہ عمران خان نہیں ہے۔ وزیر اعظم ملک نہیں چلاتا، اس کے ساتھ بیوروکریسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہر ملک کے اندر، ہر صوبے کے اندر آپ کے ایگزیکٹوز ہیں، یا اے سی ہے، ڈی سی ہے، اور چھوڑیں آپ کا پٹواری ہے یا نیب تحصیلدار ہے، سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ جب تک آپ ایک سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، چاہے عمران خان چھوڑ کے آپ کسی اور کو باہر سے لے آئیں، آپ ڈکٹیٹر کو بٹھا دیں یا کسی بھی، میں ایسا ورڈنگ یوز نہیں کرنا چاہتا، آمریت بھی رہی ہے نا اس ملک کے اندر، جمہوریت تو چلیں ٹھیک ہے، ابھی یہ 2008 کے بعد یہ ہمارا ملک کے اندر یہ جمہوریت رہی ہے، پہلے تو ٹھیک ہے وہ آتے جاتے رہے، اپس اینڈ ڈاؤنس رہے، ٹھیک کس نے کیا ہے اس ملک؟ حالات سے بھی پر امید ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ بہتری کی طرف ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں وہی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا، حالات کو بہتر، جب تک سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ عوام کا جو کریز ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی تبدیلی آئے، کچھ ہو، شاید کچھ ہو جائے گا۔ آپ بھی یا میں یا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی مسئلے کا کوئی حل ہے، لیکن عوام میں یہ چیز ہے، ٹائم ہے ایک، اگر آپ کا جو چیزیں ہیں اس کے مطابق اگر ٹائم ہے الیکشن کا تو ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون عوام کی چوائس پہ ہے یا کون کس کے حساب سے ہے، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب اس کے اندر بھی فیئر سسٹم ہو تو تب ہو۔ میرا تو اس میں یہ پرسنلی ایز اے عوام یہ رائے ہے کہ جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں اس پہ سب عوام کی خود ڈیوٹی ہو، ان کے نمائندوں کی، اور یہ سارے لوگ آئیں ووٹ ڈالنے کے لیے، عوام والے، کوئی ایک بندہ ووٹ نہ ڈالے، اور اس کے اندر جوتیوں کے آر ہوں۔ یہ سب کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے اپنی انا بنائی ہوئی ہے اور عوام کا بیڑا غرق ہے۔ جس عوام میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جو بندہ آج سے 3 سال 2 سال پہلے 20-30 ہزار پہ لے رہا تھا، اس میں چلو ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنا گزارا تو ہو رہا تھا۔ آج مجھے بتائیں کس کمپنی نے سیلری بڑھی؟ آپ کی کتنی بڑی ہے سیلری؟ آپ کی اگر 50 60 70 لاکھ تھی تو ابھی 1.5 لاکھ ہوگی، لیکن آپ کے خرچے 3 لاکھ سے اوپر ہو گئے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، کیوں کہ جو کر کے کھا رہے ہیں ڈیلی 9 to 6 جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں، تو اس کے لیے حالات بہت ٹف ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہمیں کوشش تو کرنی ہے، ہم کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ایک اپنی آواز پہنچانے کی، آپ لوگ یوتھ ہیں، کوشش یہی ہے کہ ہماری عوام کی ایک آواز، اور پھر من حیث القوم ہمارے معاملات کس حد تک فیئر ہیں۔ ہم لوگ چاہے ہم انجینئر ہیں، چاہے ہم اپنا کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بیچ میں اپنے اندر دیکھیں کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ یا اپنے معاملات دیگر جو آپ زندگی کے اندر چلتے ہیں ان سے انصاف ہو رہا ہے،
کر پا رہے ہیں کہ نہیں کسی کر چیز پا میں رہے بھی نہیں تو جب نہیں ہے تو پھر بات آخر میں وہی لوگوں کی رہ جاتی ہے یار لوگ نیچے ٹھیک ہوں گے تو اوپر ہر ایک لوگ بندے کو ٹھیک ٹھیک ہونے کی ہوں گے. جیسا کہ دیکھا ناظرین آپ نے کہ لوگوں میں کس حد تک غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور موجودہ حالات پہ لوگ ستائے ہوئے ایسے ہیں کہ کسی کو مہنگائی کا مسئلہ ہے, کسی کو اپنے روزگار کے مسائل کا سامنا ہے, کسی کو صحت کے لیے علاج معالجے کے معاملات کا مطلب سروائیول مشکل ہو چکا ہے. اب یہی اس پروگرام کا میرا فارمیٹ بھی تھا کہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ان کے جو گزر بسر ہے اور زندگی کے جو ابھی جو دن گزر رہے ہیں, جو ایام یہ کیسے گزر رہے ہیں, ان کی رائے جانتے ہیں اور وہ کیا مفید مشورے بھی دیتے ہیں. موجودہ ملکی حالات, سیاسی نظام اور خاص طور پہ بڑھتی ہوئی مہنگائی آج کی یہ جو دور ہے اس میں عوام کو کس حد تک متاثر کر رہی ہے اور کیا سجیشن دیتے ہیں اور ابھی کس حالات سے آپ گزر رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں, اس ٹائم ہم قبرستان میں ہیں. یہ نہیں دارالحکومت, یہ قبرستان کے مانند ہے. میں جواہرات کا کام کرتا ہوں تو میں سرائیول نہیں کر سکتا ہوں بچوں کے ساتھ. میں حیران ہوں کہ میں کسی مطلب ایسے کوئی افریقی ملک چلا جاؤں, وہ اس سے بہتر ہے. میں دل سے بات اتنے نالاں ہیں اپنے ملک سے جی آپ؟ نالا اس لیے کہ ہم ماڈرن غلام ہیں. ہمارے پاؤں میں جو زنجیر, ہم جب انگریز کے دور میں بھی غلام تھے, آج بھی غلام ہیں. میں خود مطلب سیاسی ہوں لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ میں نام لے لوں. کوئی امید نہیں نظر آتی, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, معجزات ہوتے رہتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ جو جیل سے باہر آ جاتا ہے وہ وزیر بن جاتا ہے, جو یونیورسٹی سے نکلتا ہے وہ رکشہ چلاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا یا تو خودکشی کرے گا یا اپنی ڈگریاں جلائے گا. کوئی کسی مسئلے پر بھی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سجیشن کیا ہے آپ کے پاس, ابھی کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا ہے؟ الیکشن مطلب میں اگر بات کروں الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس سے کتنا پر امید ہیں آپ؟ ہمارے پاکستانی جو میرے ساتھ خود ووٹ کے تقدس کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس کو دیں. یعنی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو مطلب کوئی امید نہیں ہے. مطلب اگر آئے گا, چہرے بدلتے ہیں, نظام نہیں بدل رہا. ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے, چہرے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. من حیث القوم ہم بھی ایک عوام پہ بات کرو, عوامی سطح پہ, کیونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا, لوگوں کے باتوں کو سننا بھی. ظاہری سی بات ہے کچھ اویئرنیس ہو, آپ جیسے دوست ملتے ہیں. ابھی یہ جو فی زمانہ ہم لوگ من حیث القوم مختلف طرح کی ایشوز کے اندر موجود ہیں. ویسے بھی مطلب جس بھی پروفیشن کے اندر ہیں, کیا ہم اس کے ساتھ پراپر انصاف کرتے ہیں؟ ہم اگر چاہے دودھ والا ہے, چاہے اپنا صفائی والا ہے, چاہے دفتروں میں بیٹھے وہ لوگ جو کہ جو تنخواہیں لیتے ہیں دفتروں سے وہاں پہ بیٹھنے کی اور کام کرنے کے لیے وہ رشوت لیتے ہیں. نظام کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ان تمام مسائل کے لیے آپ حل, نظام تو ایک بڑی آسان سی بات ہے, حل کیا ہے, کس طرح سے بدلا جائے؟ ہم نے چھوٹے سطح سے لے کر کے گریڈ 2 سے لے کر کے گریڈ 20-22 تک ہم نے خود ان کو اس راستے پہ لائے ہوئے ہیں. پاکستان میں غریب کوئی بھی نہیں ہے. جو غریب عوام کہہ رہے, مثلاً 20 روپیہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو بجائے یہ کہ روڈوں کو بلاک کرنے کے لیے ہزاروں گاڑیاں روڈوں پہ کھڑا کر دو, ہم فوراً پیٹرول پمپ کا رخ کر لیتے ہیں. کبھی زندگی میں موٹر سائیکل پہ 200 روپے کا نہیں ڈالا ہے. اس دن جس دن ہمیں پتہ ہوتا ہے رات 12 بجے 20 روپے مہنگا ہوتا ہے, 2000 روپے کا پیٹرول ڈالتے ہیں اور پیٹرول پہ میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے پاس کوئی پیٹرول نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے کہ بھئی تم روڈ کو بند کر دو, اپنے حق کے لیے لڑو. کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں معجزہ ہونا چاہیے, تیار ملنا چاہیے, بس سالن جیسا وائف کو کہہ دیتا ہے کہ گھر میں کھانا بنا لو, وہ گھر میں کھانا کھا لیتا ہے. اور جدوجہد نہیں ہے کہ بھئی پیاز کاٹنا ہے, مسالہ ڈالنا ہے, اس میں کوئی بھی نہیں ہے. سیاسی نمائندے جو ہیں وہ تو عوامی امنگوں کے ترجمان ہوا کرتے ہیں. جس علاقے سے آپ کے ایکسنٹ سے مجھے لگ رہا ہے آپ ہیں, تو بڑی وہاں پر روایتی قسم کی سیاست بھی ہوتی ہے اور مورل ویلیوز جو ہے اس کو بڑی ایک جو ہے نا منزلت وہاں حاصل ہے. تو آپ کے اپنے علاقہ کے جو سیاسی آپ کے ترجمان ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچے تو کیا ان کو پیغام دیں گے کہ ابھی کہ نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ان کے بچے لندن میں, فرانس میں, پیسے کی فراوانی ہے, وہ 10 نوکر 20 نوکر ہے. ان کے تو آپ بات ہی نہ کریں. پاکستان میں
مجھے اگر سیاست کرنا چاہیے الیکشن میں تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس 5 کروڑ 10 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے کہ میں ان کے واسطے بریانی بناؤں، سیاسی ورکروں کو دیکھوں۔ غریب سطح سے اوپر آنا بڑا مشکل ہے، اور بدقسمتی کیا ہے کہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، جن کے گھروں میں بیماری ہیں، جن کے گھروں میں یعنی تنگ دستی ہے، وہی سیاسی ورکر ہے۔ الیکشن میں عوام حصہ لے رہی ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ ووٹ بھی پول ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ووٹ پولنگ ریشو ہے وہ بڑھے گا، کم ہوگا؟ ٹرن آؤٹ کی بات کروں اگر، وہ کیا ٹرن آؤٹ رہ سکتا ہے؟ اور آپ اسپیشلی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے تو میرے بچوں کو بھی کہہ دیا کہ ارے ہم آرام سے گھر میں بیٹھیں گے، کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ میں تو ابھی قسم کھاتا ہوں ٹی وی کے سامنے کہ نہیں جاؤں گا۔ پچھلے دفعہ میں نے انصاف کیا، چونکہ بنیادی تعلق میرا پیپل پارٹی کے ساتھ تھا۔ بے نظیر کے شہید ہونے کے بعد میں آرام سے بیٹھ گیا، منظور قزلباش کے نام سے کوئی ایسا نہیں جو نہ جانے، آرام سے میں بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے قرآن دیا گیا تھا، میں نے عمران خان کو ووٹ دیا، وائف کو کہا کہ آپ پیپل پارٹی کو دو، بیٹی کو کہا کہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دو، یار سب کو ایکول چلا جائے۔ آپ تو ایک سیاسی رہنما بھی رہ چکے ہیں اور ہیں بھی، کام کر بھی ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا میرا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے، تو اگر ایک سیاسی نمائندہ یا وہ کارکن جو کسی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس کا اگر یہ خیالات ہوں گے تو کیسے چلے گا خان صاحب؟ ابھی اگر بات کر لیں گے شاید آپ لوگ کاٹ لیں گے۔ ہر کام کرو، کوئی بات نہیں، نقصان نہیں پہنچتا، یہ ماں ہے، ہم اس دھرتی کو، یہ ماں ہے، اس کے آنچل کو نہ چھیڑو۔ دوسرا، میں بالکل بدنگ کہتا ہوں کہ فوج کو کمزور نہ کرو۔ جس دن فوج کو آپ لوگ نے کمزور کر دیا، اللہ کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں کہ گھروں سے بچیاں غائب ہو جائے گا۔ یہ میں حق دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا گہرا وابستگی ہے، مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چند افراد اگر کر لیتے ہیں، اس چند افراد آپ جائیں دیکھیں نا، ہم مطلب ابھی بھی سرحدات پہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ پولیس مطلب آپ پولیس کو مطلب ہم بات کر لیتے ہیں، کون شہید ہوتا ہے؟ ابھی کل 3 پولو ورکر مارے گئے ہیں، پولیس مین مارے گئے ہیں کوئٹہ میں، کسی نے کچھ بھی نہیں بولا، کوئی مطلب نہیں۔ اگر ایک سپاہی شہید ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم وہ غریب، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک دن کی تنخواہیں کاٹ کر کے اس کو دیا جاتا ہے، وہ بھی مشکل۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانی عوام کی رائے، عوام کیا سوچ رہی ہے، اور پھر میں ابھی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف یہ ضرور میری طرف سے ایک میسج بھی ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ارباب اختیار، چاہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے جوڈیشری بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے ہماری اس ریاست کا، اور میڈیا بھی، اور خاص طور پہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی، ہمیں ملک کا سوچنا ہے، اپنی ریاست پاکستان کا سوچنا ہے، جس کو قیامت تک رہنا ہے، اور اس وجود کے لیے یہاں رہنے والے عوام، ان کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اگر عوام کا نہ سوچا گیا، ان کے جو حالات ہیں، ان کے حالات زار پہ نہ سوچا گیا، تو پھر ملک کی بقا جو ہے وہ مختلف طرح سے ہٹ ہوتی ہے۔ عوام کے لیے سوچیں تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہ تمام اکائیاں ایک جگہ موجود ہوں اور عوام آپ کی آواز پہ لبیک کہے۔ آج تک کے لیے پروگرام کی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔